السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایسی زبردست سچی دل ہلا دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسے بہادر کی کہانی جس کا نام سن کر دشمنوں کے دل کانپ جاتے تھے، جس کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی تھی، جسے دنیا آج بھی ناقابل شکست جرنیل مانتی ہے۔ جی ہاں، آج کی کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، جنہیں تلوار خدا سیف اللہ کہا گیا۔ اگر آپ کو ایسی تاریخی، دلچسپ اور شاندار کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو آخر تک دھیان سے سنیں، کیونکہ آج کی کہانی آپ کو وقت کے سفر پر لے جائے گی۔ آپ کے لیے بہت اہم کہانی ہے۔ اللہ کا قدر مضبوط کرنا ہے۔ کئی صدیوں پہلے مکے کی دھول بھری گلیوں میں بنو مخزوم کے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جو شروع دن سے ہی مختلف تھا۔ گھوڑے ان کے اشارے پر دوڑتے تھے، نیزے ان کے ہاتھ میں جچتے تھے اور بہادری ان کی آنکھوں میں چمکتی تھی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر بنا خالد بن ولید۔ چاہے گھڑ سواری ہو، تیر اندازی ہو یا جنگ کا فن، قریش کا کوئی نوجوان اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اسلام مکہ میں پھیلنے لگا، لیکن ان کا دل بھاری رہتا تھا۔ کچھ تو تھا جو انہیں اندر سے کھینچ رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے خود سے کہا، کیسے جانا جنگ کا فن، میں جس چیز سے لڑ رہا ہوں یہی تو سچ ہے۔ اور پھر وہ مدینہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، خالد، تم نے اسلام میں دیر کی، لیکن اللہ تمہاری سب پرانی غلطیاں معاف کر دے گا۔ اس دن سے خالد بن ولید کا دل بدل گیا اور دنیا نے ایک نئی تاریخ بنتے دیکھی۔ کچھ ہی دنوں بعد موتا کی جنگ ہوئی، 3 بڑے اسلامی جرنیل شہید ہوئے اور 2 لاکھ کے رومی لشکر نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ سارا لشکر گھبرا گیا، لیکن ایک جوان، ایک شیر آگے بڑھا۔ یہ خالد بن ولید تھے۔ انہوں نے پلک جھپکتے ہی جنگ کی ترتیب بدل دی، لشکر کو دوبارہ منظم کیا اور دشمن کے نرغے سے مسلمانوں کو باحفاظت نکالا۔ اس عظیم بہادری کے بعد نبی علیہ السلام نے انہیں وہ تاریخی لقب دیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ پھر شروع ہوئی مسلسل فتوحات کی داستان۔ یمامہ میں جھوٹے نبی مسلمہ کو شکست، عراق کی سرزمین میں شہر در شہر فتح، ہیرا، عین التمر، امغیشیہ، ہر لڑائی میں نئی حکمت، نئی کامیابی۔ دنیا حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے، یہ کیسا جرنیل ہے جو تھکتا ہی نہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب خالد بن ولید کو عراق سے شام کی طرف بلایا گیا۔ سخت صحرا، پگھلتی ریت، پانی کا ایک قطرہ نہیں، لیکن خالد نے 5 دن میں وہ سفر طے کیا جو عام لشکر 20 دن میں کرتا تھا۔ پھر ہوئی جنگ یرموک۔ رومیوں کا 1 لاکھ لشکر بمقابلہ مسلمانوں کے چند ہزار، لیکن حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی پہاڑ کی طرح مضبوط تھی اور دشمن سمندر کی لہروں کی طرح بکھر گیا۔ اس فتح نے شام، فلسطین اور مصر کے دروازے کھول دیے۔ پھر آخری ایام کی سب سے دردناک بات، زندگی فتوحات سے بھری ہوئی، زخم ان کے جسم پر بے شمار، لیکن ایک خواہش پوری نہ ہوئی، شہادت۔ وفات کے وقت انہوں نے تڑپ کر کہا، دنیا میں میرے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ کاش میں شہید ہوتا۔ سنکا، بھمس کی سرزمین پر یہ عظیم جرنیل اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ سچی، طاقتور، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی تاریخ سے بھری ہوئی زبردست کہانیاں روزانہ لاتا رہوں گا۔